السلام علیکم۔ دیکھو سوچو جانو چینل میں خوش آمدید۔ تو کیسے ہیں دوستو؟ آج میں آپ کے لیے ٹاپ انسائڈ نیوز لے کے آیا ہوں جو پاکستان کے سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پہ چل رہی ہے۔ تو آج جو ہے نا وہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کا جو ہے نا وہ دنگل ہو گیا اور چیف جسٹس صاحب قاضی فیاض عیسیٰ آتے ہی ایک نیا تاریخی فیصلہ کر دیا۔ تو اس نیوز کا جو ہے نا وہ ذکر آج کے ولاگ میں کریں گے۔ تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تھا، پلیز ڈو دا سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن، لائک اینڈ کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کیجیے تاکہ اس سے ہماری ہیلپ ہو جائے۔ تو آج جو ہے نا وہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی جو ہے نا حلف برادری تھی، اس میں جو ہے نا وہ کافی ساری ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہیں کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جو ہے نا وہ بہت ہی نیوٹرل اور انصاف پسند جو ہے نا وہ قاضی ہیں۔ تو وہ آتے ہی انہوں نے جو ہے نا ملک کی جو تاریخ ہے، ملک کا جو معاشی بحران ہے، ملک کا جو سیاسی بحران ہے اور جو قبضہ مافیا جس نے جو ہے نا وہ ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو ان کو بحرانوں سے سب سے نکالیں گے اور انصاف پسند ہے تو وہ جو ہے نا ملک کو ایک نئی انصاف کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو ان سے جو ہے نا وہ کافی ساری سیاسی پارٹیز ہوگی، پولیٹکس پارٹیز ہوگی، ٹھیک نا، کافی سارے لوگوں کی جو ہے نا وہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی جو امیدیں ہیں وہ ہمارے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے اوپر ہی جمی ہوئی ہیں کہ وہ آئیں اور ملک میں جو انصاف ہے وہ جو ہے نا اس کو پھیلائیں۔ تو آپ نے دیکھا ہے جو پہلے ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، عمر عطیہ بندیال ہو گیا، ثاقب نثار ہو گیا، انہوں نے جیسے جو ہے نا وہ عدالت کا بیڑا غرق کیا ہے، سموٹو لے لے کے جو بندروں کی طرح کبھی اس دورے پہ جا رہے ہیں، کبھی پاگل خانوں کا دورہ کر رہے ہیں، کبھی ہسپتال جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد عمر عطیہ بندیال صاحب جو آپ کو جو ہے نا انصاف کہیں بھی ان کے کسی بھی کیس میں آپ کو انصاف نظر نہیں آئے گا۔ وہ جی کبھی ایک پارٹی کو جو ہے نا انصاف دے رہے ہیں، کبھی ایک پارٹی کا، وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی سیاسی بندہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں بیٹھ گیا۔ تو آپ کو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک سیٹ پہ بیٹھے ہیں، ایک عہدے پہ بیٹھے ہیں، تو اپنے عہدے کا جو استعمال ہے وہ بالکل آپ کو صحیح ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے جو ہے نا بہت، حالانکہ وہ امریکن یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ اچھے، پچھلے ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ کافی اچھا ہے، تو انہوں نے اپنے انصاف اور ان کے اندر ایسا کوئی بھی انصاف نظر نہیں دکھائی دیا۔ تو چیز یہ قاضی جسٹس فیاض عیسیٰ جو ہے نا وہ بہت ہی انصاف پسند ہے۔ تو آج ان کے جو ہوئے تھے وہ 3 جو ہے نا وہ کیسز ہوئے تھے ان پر۔ ایک صدارتی ریفرنس ہوا تھا، وہ صدر عارف علوی صاحب، انہوں نے ان کے خلاف جو ہے نا وہ صدارتی ریفرنس دائر کر دیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب جو آنے والے نئے ہیں قاضی فیاض عیسیٰ، ان کے خلاف کیا تھا کہ یہ جو ہے نا ان کو اپنے عہدے سے ہٹایا جائے تاکہ وہ آنے والے اگلے سالوں میں جو ہے نا وہ پاکستان کے چیف جسٹس نہ بن سکے۔ ان کے بعد قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا ایک بہت ہی اہم فیصلہ انہوں نے دیا تھا پہلے کہ فیض آباد میں جو دھرنا ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی اس میں سیاسی پارٹیز ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور ان کو جو ہے نا وہ جس نے بھی ملک کا امن و امان جو ہے نا وہ تباہ کیا ہے اس کو جو ہے نا وہ قانون کے اور عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے۔ تو تیسرا جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ان کی اہلیہ پہ جو ہے نا وہ FBR میں کیس کر دیا تھا کہ جو اثاثہ جات ہے وہ اپنے ڈکلیئر کریں اور اپنا جو ہے انکم ٹیکس نہیں دیتے۔ تو اہلیہ صاحب جو ہے وہ جیسے عدالت میں ٹھہری ہوئی تھی وہ رو رہی تھی، تو وہ قاضی صاحب وہ دیکھ رہے تھے، تو عمر عطیہ بندیال صاحب نے کہا آپ رونا جو ہے نا اپنا بند کریں، اپنے جو اپنے ریفرنس اپنے بیانات دینا آپ وہ دیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عمر عطیہ بندیال صاحب وہ ایک دیکھیں کہ ساز میں جو ہے نا انہیں ساز کی محبت میں کیا کیا کر دیا۔ تو یہ ہمارے جیسے قاضی فیاض عیسیٰ وہ انہوں نے اسی ٹائم جو اس وقت کی حکومت تھی وہ بھی ان کے خلاف تھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ بھی خلاف تھی، اس وقت جو جنرل فیاض امی تھے، DGC فیاض امی صاحب، تو وہ بھی ان کے خلاف تھے۔ تو انہوں نے جو ہے نا بغیر کسی سپورٹ کے، حکومت کی سپورٹ کے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے، انہوں نے جو ہے نا وہ کیس لڑا اور تاریخ میں پہلی بار جو ہے نا وہ ایک ایسے جج بنے ہیں جن کی جو ہے نا وہ کوئی سپورٹ نہیں ہے اور وہ جو ہے نا ایک میرٹ پہ جو ہے نا وہ قاضی بنے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاکستان کے جو ہے نا وہ نئے چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے حلف برداری کی ہے۔ تو وہ دیکھیں کہ اب جو ہے نا حلف برداری میں وہی لوگ ہیں جو ان کو جو ہے نا وہ لے کے نہیں آنا چاہتے تھے۔ وہ جیسے آپ دیکھ لیں ڈنٹی صاحب، وہ ہمارے صدر مملکت، انہیں سے انہوں نے حلف برداری لی ہے، تو وہ جو ہے نا ان کے خلاف تھے کہ اب انہی لوگوں کو جو ہے نا وہ کافی ساری اور سیاسی پارٹیز کو جو ہے نا وہ امیدیں ہیں کہ وہ آئیں گے اور جو ہے نا ہمارا جو معاشی اور سیاسی بحران ہے اس کو جو ہے نا وہ ختم کریں گے۔ تو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ حلف اٹھاتے، چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کا ایک تاریخی فیصلہ آ گیا، تو اس میں انہوں نے جو ہے نا وہ حلف اٹھاتے ہی فوری بعد پہلا فیصلہ کر دیا کہ پہلے ہی دن بڑی تعیناتی کر دیا۔ وہ جزیلہ اسلم کی پہلی خاتون رجسٹرار اور سپریم کورٹ
تعینات کر دیا گیا ہے۔ نیوز کے مطابق ڈسٹرکٹ سیشن جج جزیرہ اسلم ڈپریشن اینڈ رجسٹریشن سپریم کورٹ میں تعینات کیا ہے۔ حالانکہ پاکستانی ہسٹری میں پہلی بار ہے جو فیمیل جو ہے نا وہ رجسٹرار جو ہے نا وہ مقرر کی گئی۔ پہلے جتنے بھی رجسٹرار ہوتے ہیں وہ ایک میل ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، تو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایک فیمیل جو ہے نا وہ رجسٹرار ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ تو جیسے قاضی فیاض حسن نے ایک یہ شوق کروا رہے ہیں، یا ایک ایسا ہی ہے کہ آپ نے دیکھا جیسے ان کی جو ہے حلف برداری ہوئی تو ان کے ساتھ جو ان کی مسز ہے وہ بھی ساتھ ٹھہری ہوئی تھی، اور رجسٹرار جو ہے نا انہوں نے اپنی فیمیل کو لگایا۔ تو وہ یہ دیکھے تھے وہ وومن رائٹس کے بارے میں جو ہے نا وہ اب زیادہ ہی ایک ایسے سمجھے کہ زیادہ ہی ترجیح دیتے ہیں۔ ایک پوزیٹیو مائنڈ ہے کہ وہ خواتین کو جو ہے نا بہت زیادہ ہی ترجیح دیتے ہیں۔ تو ایک اچھی چیز ہے، پیسے دینا بھی چاہیے فیمیل کو۔ تو ایک اور نیوز کی طرف چلتے ہیں جس میں لاہور ماسٹر پلان کیس اور پرویز الہی جو ہے مقدمے سے ڈسچارج کے بعد رہائی کے حکم کے بعد پولیس نے ایک اور کیس سے جو ہے نا ان کو پکڑ لیا۔ آج جو ہے ان کی وہ جسمانی ریمانڈ پہ جو ہے نا وہ استدعا مسترد کرتے ہوئے ڈیوٹی جج نے پرویز الہی کے مقدمے سے ڈسچارج کرتے ہوئے رہائی کا حکم دیا۔ جوڈیشنل مجسٹریٹ نے فیصلہ محفوظ کر دیا۔ صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کو آج سخت سیکورٹی میں عدالت پیش کیا گیا۔ جو جوڈیشنل مجسٹریٹ کی طرف سے رہائی ملتے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو پولیس نے پھر گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں راولپنڈی میں دہشت گردی کیس میں پکڑا گیا۔ تو پہلے ان کو جو ہے نا وہ ان کو ریلیف دیا ہے، ان کو جو ہے نا چھوڑ دیا، پھر دوبارہ جو ہے نا وہ دہشت گردی کیس میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو آئین ہے، قانون ہے، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ اگر ایک عدالت جو ہے نا وہ چھوڑنے کا حکم دیتی ہے تو دوبارہ جو ہے نا اس کو کسی اور نئے مقدمات میں جو ہے نا اس کو دوبارہ سے انڈر کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایک پاکستان کا دیکھیں کہ نہ پاکستان میں ایک نہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، وہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ اب آئین اور قانون جو ہوتا ہے وہ صرف ایک غریب یا ایک ایسے شخص کے لیے، مظلوم یا ایسے شخص کے لیے جس کے پیچھے جو ہے نا وہ کسی کی سپورٹ نہیں ہوتی۔ سپورٹ چاہے آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لگا لیں، چاہے کسی کی سفارش کی لگا رہے ہیں، اگر آپ کے پیچھے جو ہے بڑی سفارش ہے، آپ کے پیچھے بڑی سپورٹ ہے، تو آپ کو انصاف بھی ملے گا، آپ کو عہدہ بھی ملے گا، آپ کو وزیر اعظم کرسی بھی ملے گی، آپ کو سب کچھ ملے گا، چاہے آپ کی پرفارمنس زیرو کے برابر ہو۔ اگر آپ کے پیچھے یہ سب چیزیں یا سپورٹ نہیں ہے تو پھر آپ کو ایک کیس میں ڈالیں گے، دوسرے کیس میں وہ پھر دوبارہ سے گرفتار کر لیں گے۔ تو آج جو ہے کا میچ آپ نے دیکھا ہے جس میں جو ہے نا وہ کافی سارا آپ سنسنی خیز میچ تھا۔ اس طرح کا میچ جو ہے نا ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ میچ میں یہی صورتحال ہے کہ 50 جو ہے نا وہ رنز پہ پوری سری لنکن ٹیم جو ہے نا وہ ڈھیر ہو گئی ہے۔ تو اتنا بڑا وہ ایشیا کپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب پہلے ہی انڈیا کو جو ہے نا وہ ٹرافی دے دیتے ہیں، ان کو انعام دے دیتے کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ ایشیا کپ جیت چکے ہیں۔ تو ایسا جو ہے نا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو دیکھیں یہ جو میچ تھا یہ بالکل فکسڈ میچ تھا، یہ میچ فکسنگ تھی، انہوں نے میچ فکس کیا ہوا تھا۔ انہیں آتے ہی جو ہے نا اتنا بھی کیا تھا، آپ پیچھے جو ہے نا اتنے سارے وہ میچ کھیل کے ہیں، اتنے سارے ٹیموں کو ہرا کے ہیں، فائنل میں آپ آئیں، اس کے بعد آتے ہی آپ 50 رنز پہ اتنے سارے آپ کی بیٹس مین آپ کی اتنی فیل ہوگی، 50 رنز پہ جو ہے نا وہ ڈھیر ہو گئے۔ تو یہ میچ فکسنگ تھا انڈیا کی طرف سے۔ انہوں نے اگر مثال کے طور پہ اگر ان کو جیت میں $1 کروڑ ملنا تھا تو انہوں نے $3 کروڑ دے دیا، $4 کروڑ آپ جو ہے نا میچ ہار جائیں اور ٹرافی جو ہے نا وہ ہمارے نام دے دے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، میچ جو ہے نا فکسنگ نہیں ہونا چاہیے، اس پر جو ہے نا پابندی لگنی چاہیے۔ تو ایک اور جس میں لاسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں کہ مریم نواز اور بلال بھٹو صاحب کا جو ہے نا وہ دنگل ہونے جا رہا ہے۔ تو مریم نواز بھی اب جو ہے میدان میں آ گئی ہیں۔ تو لوگ کافی سارے سمجھتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے نا وہ اس میں جو آواز ہے وہ نواز شریف صاحب کی آواز ہے۔ اگر مریم نواز اگر کچھ کہہ رہی ہیں تو وہ ایسے سمجھے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اب الیکشن کمپین کریں گے، ہم سندھ میں جو ہے نا وہ کلین بورڈ کریں گے۔ اب بلاول بھٹو صاحب کو ایک واضح پیغام دیا کیوں نہ کہ اب یہ دونوں پارٹیاں ہی بچی ہیں اگلے الیکشن میں، کہ اب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز یہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اب اگلا الیکشن نہیں لڑے گی، اب صرف 2 پارٹیاں ہوں گی، ایک نون لیگ اور پیپلز پارٹی۔ یہ دونوں جو ہے نا اپنے خلاف جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے خلاف آخر جنگ لڑنی ہے، الیکشن لڑنا ہے۔ پہلے جو اتحاد میں تھے اب کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ایسا دھوئیں گے اور عوام کو ایسا بیوقوف بنائیں گے کہ بس پیپلز پارٹی خراب ہے، اور جو ہے نا کیوں نہ کہ اب تیسری قوت جو ہے نا وہ رہی نہیں ہے عمران خان صاحب، جس کے خلاف وہ جو ہے نا یہ باتیں کر سکے، اس کو تو اب انہوں نے جو ہے نا وہ مینس کرنے کا سوچ بھی لیا اور مینس کر بھی دیے۔ تو اب یہ ایک دوسرے کے خلاف بیانہ بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم جو ہے نا وہ ایک ایسے ادارے کا ایک ایسے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں یہ سندھ کا جو ہے نا وہ ہم کریں گے
الیکشن لڑیں گے، وہاں پہ جو ہے نا کلین بورڈ کریں گے، فقدان ہے وہاں پہ سیاست کا حالانکہ دیکھا جائے تو فقدان تو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ بلوچستان میں ہے۔ تو یہ بھی سوچ رہے ہیں، آج جو ہے نا ان کی میٹنگ تھی، راجہ پرویز جو اپوزیشن کے لیڈر تھے وہ بھی اب نون لیگ میں سنا ہے کہ وہ شمولیت کر رہے ہیں، وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ آج ان کی میٹنگ تھی، تو اعلان جو ہے نا وہ جلدی متوقع ہو جائے گا۔ اور اب مریم نواز بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آج جو ہے نا ان کی میٹنگ تھی، میٹنگ میں اندرونی بات یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نواز شریف جو ہے نا وہ 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں، تو ان کے آتے ہی ہم نے ایسے اہتمام کرنے ہیں اور جلد سے جلوس کرنے ہیں۔ ہم نے جو ہے نا وہ بندے کا وہ اسٹیمیٹ کیا ہوا کہ 10 لاکھ جو ہے نا وہ بندہ 10 لاکھ ووٹر سپورٹر جو ہے نا وہ نکالنے ہیں، تاکہ ان کا جو استقبال ہو وہ بہت ہی حقیقی ہو اور پتہ چلے کہ واقعی جو ہے نا ان کا استقبال ہو رہا ہے۔ تو ان کی جو کافی ساری میٹنگز ہیں وہ جاری ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا جو ہے نا وہ کیا اتنا سارا بندہ اکٹھا کر لیں گے؟ شاید اگر کہنے کے لیے تو آپ 1 کروڑ بھی کہہ سکتے، 2 کروڑ بھی کہہ سکتے، لیکن اگر بندہ اگر ایسا باہر نکلے تو تبھی پتہ چلے گا نا۔ تو 10 لاکھ بندہ کا کیا ہے کہ ہم نے ارینجمنٹ کرنی ہے کہ 10 لاکھ بندہ جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کا جو ہے نا وہ استقبال کریں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسے لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔